گی کشمیر کاز کے لیے، یاسین صاحب کی جان کو بچانے کے لیے، جتنے بھی ہمارے کشمیری اس وقت حریت کے قیدی ہیں ان کی جان کو بچانے کے لیے اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور میں آج یہ بھی شکر گزار ہوں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے جو پوری دنیا کے اندر انڈین ہائی کمیشنز کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کریں اپنی لیڈر کی جان کو بچانے کے لیے۔ وہ اپنے لیے قربانیاں خالی کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے قربانیاں نہیں دے بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے جو ہے ان کی جو قربانیاں، ان کی جو کاوشیں ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ عالمی جو امن کی ٹھیکیداری جو ہے وہ کشمیر کاز کی اور کشمیر کی تحریک کے ہاتھ کے اندر ہے، کیونکہ یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ یوکرین رشیا کی جنگ ہوئی، وہ نیوکلیئر نہیں گئی۔ ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی، وہ نیوکلیئر نہیں گئی۔ آرمینیا کی جنگ ہوئی، وہ نیوکلیئر نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ جو پیلسٹائن میں جتنا جینوسائیڈ اور ظلم ہوا اور اسرائیل نے جو بربریت کی، ہر انتہا کراس کی، انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی، مگر وہ بھی نیوکلیئر نہیں گئی۔ 9/11 ہوا، ورلڈ آرڈر دنیا کا بدلا، مگر وہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ نہیں بنا۔ اور افغانستان میں بھی جو جنگ ہوئی وہ نیوکلیئر نہیں گئی، مگر یہ واحد خطہ ہے جو کہ پلوامہ کا فالس فلیگ کے بعد نیوکلیئر کوڈز اس کے ایکسچینج ہو گئے 2019 میں 27 فیبروری کو۔ پھر اسی طرح جب پہلگام میں دہشت گردی ہوئی اور اس وقت بھی ہندوستان میں مودی کے الیکشنز ہو رہے تھے، ایک الیکشن کو جیتنے کے لیے اس نے اپنے ہی ہندوستانیوں کو جو ہے ٹیرر اٹیک میں مارا، فالس فلیگ آپریشن ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک فل فلیج جنگ شروع ہو گئی۔ لال قلعے میں جو دہشت گردی ہوئی یا کیڈٹ کالج میں پاکستان میں ہوئی یا ہائی کورٹ کے اندر ہوئی، مگر کہیں بھی جو ہے وہ معاملہ نیوکلیئر پہ نہیں گیا۔ تو اگر وہاں کے سب سے بڑے لیڈر کو اگر ہندوستان کی عدالتیں پھانسی گھاٹ چڑھا دیں گی تو یہ دنیا میں اتنا بڑا ہائیڈروجن بام پھٹے گا، نیوکلیئر سے بھی بڑا، کہ دنیا اس کو سنبھال نہیں سکے۔ 26 پہلگام میں لوگ مارے جاتے ہیں تو نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے پلوامہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریاکشن نہیں آئے گا کشمیر کی عوام کی طرف سے؟ ہر کشمیری جو ہے جو پرامن راستے پہ سیاسی جدوجہد پر ہے وہ سارے کے سارے مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا ہماری آواز نہیں سن رہی۔ اور یاسین صاحب جنہوں نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، جو اس کے بانی اور باپ ہیں، انہوں نے پھر جب پرامن تحریک کا جو ساتھ دیا، سیاسی تحریک کا جدوجہد شروع کی، جب ان کو دنیا نے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کنونس کیا کہ وہ گاندھی کی طرح، جناح کی طرح سیاسی جدوجہد کا رول لیں اور کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچائیں اور امن کا پیغام دنیا کی طرف لے کے جائیں، تو وہ دنیا ان کی آواز سنے گی۔ مگر بدقسمتی سے وہ شخص جس کے پاس کشمیر کے پرامن حل کا علم تھا، پوری دنیا میں انہوں نے کیمپین کی، ہندوستان کی یونیورسٹیز میں کی، ہندوستان میں گلی گلی کوچے کوچے میں وہ گئے، ان کو پتھراؤ ہوا، ان کو بوتلیں ماری گئیں، ان پہ انکس جو ہے سیاہی جو ان کے چہرے پہ پھینکی جاتی تھی، ان کے اوپر گالیاں دی جاتی تھیں۔ وہ دشمن کے جو ملک کے اندر گلی گلی کوچے کوچے میں امن کی روشنی لے کے گئے، اسی طرح وہ پاکستان میں امن کا پیغام لے کر آئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انہوں نے ہنڈریڈز آف ولیجز میں بائی فٹ ٹریول کیا اور سفر آزادی کا جو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ کشمیری جو ہیں پرامن حل کے لیے تیار ہیں، مگر کشمیری اس کا پرائمری جو فریق ہے۔ اسی طرح وہ یورپ میں گئے، امریکہ میں گئے کہ امن کی کانسٹیٹوئنسی انہوں نے کشمیر کے لیے بنائی، مگر بدقسمتی سے اس شخص کو اس وقت تہاڑ کے ڈیتھ سیل میں قتل کیا جا رہا ہے، سائیکولوجیکلی، مینٹلی، فزیکلی، اور یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ انجام کیا جائے گا ایک اس شخص کے لیے جس نے پوری دنیا کے لیے جو ایک نیوکلیئر جنگ کو روکنے کے لیے کشمیر کا مقدمہ پرامن طریقے سے لڑا، اگر ان کے ساتھ یہ حال ہوگا تو پھر میں سمجھتی ہوں اس پوری دنیا کے اندر ورلڈ وار 3 بہت قریب ہے، اور پھر اس کو بچانے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوگا۔ نہ پاکستان روک سکے گا، نہ ہندوستان، نہ دنیا کی کوئی پاور، نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، نہ پریزیڈنٹ شی۔ اور جو اس وقت جو یہ ایک بہت ہی نازک جو مارکا حق کے بعد جو ایک نازک سیز فائر ہوئی ہے، یہ آپ سب کو میں وارن کرتی ہوں کہ یہ بارود کا ڈھیر ہے۔ اگر یاسین صاحب کی جان کے ساتھ کھیلنے کی ہندوستان اور مودی نے کوشش کی تو ایسی
आग और ऐसी यहाँ से चिंगारी जो है छूटेगी और ऐसे धमाके होंगे कि दुनिया अपने हाथ मलती रह जाएगी, मगर बहुत देर हो जाएगी। अभी भी वक्त है। यासीन साहब को कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए उनकी जान को बचाया जाए। और आज मैं अपील करती हूँ, बहुत स्ट्रांग मेरी अपील है प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट शी और वर्ल्ड बॉडीज को, और ख़ास तौर पे जो ये बोर्ड ऑफ पीस बना है गाज़ा के लिए, एक बोर्ड ऑफ पीस अर्जेंटली कश्मीर पे बना जाए। और उस बोर्ड ऑफ पीस के लिए एक एज अ गुडविल जेस्चर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को अपनी दुनिया को बचाने के लिए यासीन साहब को रिहा किया जाए और उनको इस इंटरनेशनल पीस के लिए जो ठेकेदारी का जो अलम है जो उन्होंने स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, खाली कश्मीरियों के लिए उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए दी, उनको रिहा किया जाए और कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। और ये पैगाम मैं बेस कैंप से दे रही हूँ, जो आवाम यहाँ पे इस वक्त निकली हुई है, बच्चा बच्चा यासीन मलिक के साथ है, बच्चा बच्चा कश्मीर की तहरीक आज़ादी के साथ है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो। हर कोई यासीन साहब के लिए और उनकी तहरीक के लिए, इस कुर्बानियों के लिए निकल रहे, इनकी आवाज़ें खुदारा सुने और कश्मीरियों के लिए जो हक़ खुदरादियत का यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक उनका आज़ादी का हक़ है वो उनको दिया जाए। उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं और अगर दुनिया ने नहीं सुना तो दुनिया, मैं समझ रही हूँ बहुत करीब है, दुनिया अपने आप को तबाही की तरफ लेके जा रही है और कोई यासीन मलिक दूसरा नहीं आएगा अमन के लिए। सारी कश्मीरी कौम जो है वो मुसल्लह जदोजहद का रुख लेगी और फिर वो तबाही आएगी कि कोई उसको रोक नहीं सकेगा।